جی تو دوستو، آج کل ایک دفعہ پھر سے دو ناموں کا کافی زیادہ چرچا ہے، جن میں ایک میر جعفر جبکہ دوسرا میر صادق ہے، اور لفظ غدار تو ان دونوں شخصیات کے سامنے کافی چھوٹا نظر آتا ہے۔ اسی لیے لوگ اب غدار کہنے کے بجائے میر جعفر اور میر صادق کہنا کافی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جی تو دوستو، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دو غدار کون تھے اور ان کے کن کارناموں کی وجہ سے انہیں یاد کیا جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انہی دو شخصیات کے ان کارناموں کے بارے میں بتائیں گے جن کی وجہ سے یہ غدار قرار پائے۔ ان میں سے ایک نے انگریزوں کے لیے ہندوستان کا دروازہ کھولا، جبکہ دوسرے غدار نے مسلمانوں کے ہندوستان پر اقتدار کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک کر اسے ہمیشہ کے لیے دفنا دیا۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، اور آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جی تو دوستو، نواب سراج الدولہ 1756 میں بنگال کی گدی پر بیٹھے، اور ان کی گدی پر بیٹھتے ہی ان کے خلاف مختلف سازشیں شروع ہو گئے۔ اس دور میں تجارت کی آڑ میں ایسٹ انڈیا کمپنی اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی تھی۔ کمپنی نے نواب کی منظوری کے بغیر اپنے تجارتی مراکز کے ارد گرد حصار بنا لیے، اور وہ ان کے مخالفین کی مسلسل حمایت بھی کر رہے تھے اور تجارتی مراکز سے ناجائز فائدہ اٹھانا بھی شروع کر دیا۔ نواب نے کلکتہ پر قبضہ کر لیا، جسے رابرٹ کلیو نے حملہ کر کے واپس لے لیا اور نواب سے معاہدہ بھی کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی کمپنی نے نواب سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ نواب سراج الدولہ کا سب سے قابل اعتماد آدمی میر جعفر تھا، جو کہ ان کی فوج کا سربراہ بھی تھا۔ انگریزوں نے بنگال کی حکمرانی دینے کا وعدہ کر کے اس سے خفیہ معاہدہ کر لیا۔ طے شدہ حکمت عملی کے تحت جنگ پلاسی، جو کہ 1757 میں ہوئی، جس میں انگریزوں کی فوج صرف 3000 تھی، جبکہ سراج الدولہ کے پاس 50,000 کی بڑی فوج موجود تھی۔ 23 جون 1757 کو پلاسی کی اس جنگ میں میر جعفر فوج لے کر نواب سے علیحدہ ہو گیا۔ یوں نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ جان بچا کر بھاگ نکلے۔ میر جعفر کے بیٹے میران نے ان کا تعاقب کیا اور سراج الدولہ کو قتل کر دیا۔ سراج الدولہ کی جگہ میر جعفر کو بنگال کا حاکم بنا دیا گیا، لیکن عملی طور پر انہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ معاہدے میں بری طرح جکڑ بھی دیا گیا۔ یہ وہی لارڈ کلیو ہے جو آگے چل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا گورنر جنرل بنا۔ عملاً بنگال میں مسلمانوں کے عروج اور اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ دوسرا تاریخی کردار جو کہ ایک ملامتی علامت بن چکا ہے، وہ ہے میر صادق۔ میر صادق ٹیپو سلطان کی مجلس کا صدر اعظم تھا۔ ٹیپو سلطان ہندوستان میں انگریزوں کے توسیع پسندانہ عزائم کے راستے میں سب سے بڑی اور آخری رکاوٹ تھی۔ مکمل جنگی تیاریوں اور سازشوں کا جال پھیلانے کے بعد انگریزوں نے جنرل ہیرس کی سربراہی میں مارچ 1799 میں میسور اور پھر بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان کو صلح کے لیے مختلف شرائط پیش کی گئی، جو انہوں نے مسترد کر دی۔ اپریل کے اواخر میں سرنگا پٹیم کے قلعے کے باہر انگریزوں نے توپیں نصب کر دی اور گولہ باری شروع کر دی۔ 3 مئی کو قلعے کی فصیل میں چھوٹا شگاف پڑ گیا۔ اس کے بعد میر صادق کے مشورے پر انگریزوں نے حملہ کیا، اور میر صادق نے تنخواہیں دینے کے بہانے ان سپاہیوں کو بلا لیا جو کہ فصیل کے اس حصے کی حفاظت پر مامور تھے۔ چنانچہ انگریز فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ جب ٹیپو سلطان کو خبر ملی تو وہ پیدل دوڑتے ہی منتشر فوج کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب سپاہی اپنی قوت کھو بیٹھے تو ٹیپو سلطان گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کے ایک دروازے کی طرف بڑھے۔ میر صادق نے وہ دروازہ پہلے ہی بند کروا دیا تھا تاکہ ٹیپو سلطان باہر نہ جا سکے۔ ٹیپو سلطان کے وفاداروں نے میر صادق کی غداری کو بھانپتے ہوئے اسے قتل کر دیا، اور ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے اپنی جان سے گئے۔ میر صادق کے ساتھ ساتھ اس سازش میں میر غلام علی، میر قمر الدین، میر قاسم علی اور وزیر مالیات پورنیا بھی شامل تھا۔ زائرین آج بھی ٹیپو سلطان کے مزار کو ایک بزرگ کی درگاہ سمجھتے ہیں، لیکن میر صادق کی قبر تباہ حال ہے، اور کچھ سیاح اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اس پر پتھر بھی مارتے ہیں۔ میر جعفر نے 1757 میں ہندوستان میں برطانوی راج کی بنیاد رکھنے کی راہ ہموار کی تو 1799 کی میسور کی چوتھی جنگ میں میر صادق کی غداری نے بلاخر غیر ملکی حکمرانی کو مزید مستحکم کیا۔ ان دونوں شخصیات کے بارے میں علامہ محمد اقبال کا ایک شعر بھی موجود ہے: جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن۔
جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بنگال کے میر جعفر اور دکن کے میر صادق ملت، مذہب اور ملک کے لیے رسوائی کا باعث ہے۔ جب سے 18ویں صدی کے آخری نصف میں 40-42 سال کے فرق سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں میر جعفر اور میر صادق کو برِ صغیر کا غدار قرار دیا گیا، آج بھی لوگ اپنے سیاسی مخالفین کو انہی القابات سے نوازتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹو ویڈیو آپ ہر دفعہ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔